زمین زمین اس پر مجبور ہے کیونکہ مکان کی دشا گول بنا ہوا ہے، اس لیے مکان اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نہیں چل رہا ہے، زمین چل رہی ہے. ہم جو چل رہے ہیں ہم نہیں چل رہے، زمین چل رہی ہے. اور زمین کی دو گردشیں ہیں، ایک محوری گردش ہے، محوری گردش دائرے میں چل رہی ہے، اور دوسری طولانی گردش ہے. طولانی گردش کے مطلب ہے کہ وہ محوری گردش جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. مثلا یہ محوری ہے، یہ طولانی ہے. تو زمین محوری اور طولانی گردش میں سفر کر رہی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ جو گردش کر رہی ہے، لہذا زمین کو ہم ٹھوس نہیں کہہ سکتے، زمین کو ہم خلا کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. اس لیے ٹھوس چیز یا تو اس کی رفتار تیز کریں، اسپیڈ بڑھائیں. ٹھوس چیز گردش نہیں کرتی. مثلا لوہے کا ایک لٹھا ہے، لٹھا کہتے ہیں جو بڑے بڑے لوہے کے جو ہوتے وہ ہے. زمین خلا ہے، زمین ٹھوس نہیں ہے. اگر زمین ٹھوس ہوتی تو وہ ایک جگہ پڑی رہتی، ہلتی نہیں. چلو زمین لوہے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے، کیسا ٹکڑا جو 10 فٹ چوڑا ہے، 10 فٹ 10 فٹ چوڑا ہے، 10 فٹ لمبا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 فٹ وہ ہے طول موج، اس کا طول موج 10 فٹ 10 فٹ ہے. اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ زمین کا ایک بلاک کہہ لیجئے. ایک بلاک ہے لوہے کا، وہ بلاک کیوں حرکت نہیں کرتا؟ کیوں حرکت نہیں کرتا؟ زمین کا جو بلاک ہے وہ کیوں حرکت نہیں کرتا؟ بتاؤ نا یار. ہاں، ٹھوس پن موجود ہے. اچھا، لیکن وہ حضور کے اندر بابا فرما رہے ہیں کہ زمین میں ٹھوس پن موجود نہیں ہے. تھیوری بدل گئی. اگر زمین کے اندر ٹھوس پن ہوتا تو زمین ایک سیارہ نہ ہوتا. سیارے کا مطلب ہے معلق ہو کوئی چیز. معلق ہونے کا مطلب یہ مسلسل حرکت میں ہو. تو زمین کا مطلب ہے معلق ہو. معلق نہیں، زمین معلق ہے، معلق ہے، معلق ہے. کیوں معلق ہے؟ خلا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، قرآن میں بھی یہی ہے، خلا ہے. تو زمین جو ہے وہ معلق نہیں ہے، ایک گلوب ہے، ایک گیند ہے، ایک اس کی شکل ہے. کس طرح کی شکل کہ ایک پپیتا لگا ہوا ہے درخت پہ، پپیتا لگا ہے درخت پہ، وہ پک گیا، وہ ٹوٹا. ٹوٹ کے کیا ہوگا؟ ٹوٹ کے کیا ہوگا؟ تو بولے یار، نیچے گرے گا. ہاں، لیکن درخت سے لے کے زمین تک آنے میں معلق کیوں ہے؟ اب زمین بھی اگر خلا میں ہے تو وہ پھر کوئی معلق ہے. تو جس زمین پر ہم چل رہے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہے، خلا ہے، سیارہ ہے. ایک سیارے گھوم رہے ہیں. یہی وجہ ہے
کہ موجودہ سائنس جو بتا رہی ہے وہ ہے بھی صحیح، وہ یہ ہے کہ زمین مسلسل گردش میں ہے، زمین مسلسل گردش میں ہے۔ کیا گردش ہے؟ ایک زمین طولانی ہے اور ایک زمینی گردش میں ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ زمین جو ہے وہ لٹو کی طرح گھومتی ہے، لٹو میں ڈوری باندھ کے جب آپ اسے پھینکتے ہیں اور وہ زمین پہ گھومتا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں، بلکہ اگر ہمارے پاس دوربین ہو یا خوردبین ہو اس سے دیکھیں تو لٹو یوں نہیں چلے گا، یوں ہو کے چلے گا، یہ یوں ہو کے چلے گا، ہمیشہ ٹیڑھا ہو کے چلے گا۔ کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ اب دیکھیں لٹو کو پھینکیں یوں، اس کو چلائیں، جب چلائیں تو گر 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 ہمیں نظر تو نہیں آئے گا یوں گھوم رہا ہے، لیکن وہ یوں گھوم رہا ہے، یا یوں جھکا ہوا ہوگا، یہ بہرحال وہ جھکا ہوا ہوگا۔ کیوں جھکا ہوا ہوگا؟ کیوں جھکا ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جس چیز پر موجود ہے وہ خود خلا ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہے، تو اس کی جو اس میں ترچھا پن ہے۔ بہت اچھے جواب، ماشاء اللہ۔ اس لیے تو یہاں خلا جو ہے، خلا اس میں ترچھا پن ہے، اور خلا کی دو حرکتیں ہیں، خلا کی دو حرکتیں ہیں، ایک طولانی حرکت ہے، یوں چلتی ہے، اور ایک محوری گردش ہے، یوں چلتی ہے، محوری۔ اور تو زمین ایک تو یہ محوری اور طولانی گردش پہ سفر کر رہی ہے، نوٹ کر لو، زمین محوری اور طولانی گردش پہ سفر کر رہی ہے، اور زمین محوری اور طولانی گردش جو ہے اس میں ترچھا پن ہوتا ہے، یعنی زمین جھک کے چلتی ہے۔ جھک کے کیوں چلتی ہے؟ چلو یہ بہت ہو جائے گی، آپ کو بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا۔ تو زمین ترچھی ہو کے چلتی ہے، محوری گردش، طولانی گردش۔ اچھا، اب محوری اور طولانی گردش دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ اگر زمین کو خلا تصور کر لیں اور لٹو خلا میں گھوم رہا ہے، اب ہم کیا کس طرح کہیں گے، بات کریں گے زمین کہاں ہے؟ زمین کہاں ہے؟ پھر اب جو چل رہی ہے زمین، جو چل رہی ہے زمین، وہ کہاں چل رہی ہے؟ پھر ٹیڑھی چل رہی ہو، سیدھی چل رہی ہو، دائروں میں چل رہی ہو، محوری گردش ہو، تو یوں گول گول ہو، یوں لمبی لمبی، کہاں چل رہی ہے؟ پھر اگر کوئی چیز محوری گردش میں گول گول گھومے اور کوئی چیز گول گول ترچھی ہو کے گھومے، اس میں کیا فرق؟ چلو میں وضاحت کر رہا ہوں، ایک چیز ترچھی ہو کر چلے گی، جب ترچھی ہو کر چلے گی تو کیا ہوگا؟ وہ چیز آگے بڑھے گی، سمت کوئی بھی ہو، سمت کی بات ہے ہی نہیں، سمت کوئی بھی ہو وہ آگے بڑھے گی۔ ایک چیز آگے نہیں بڑھے گی، کیوں؟ وہ ترچھی نہیں ہے، ترچھا پن اس پہ نہیں ہے۔ اب وہ چیز جو ہے سرکولر بن گئی ہے، دائرہ بن گئی ہے، وہ دائرے میں گھوم رہی، کیا ہوگا؟ سوراخ ہوگا۔
اور سوراخ ہوتے 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 کیا ہوگا؟ زمین کیا ہے؟ کیا ہے زمین؟ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کسے کہتے ہیں؟ خالی جگہ زمین. لیکن خلا کہاں گھوم رہا ہے؟ لیکن خلا کہاں گھوم رہا ہے؟ ہاں وہ تو ہے، وہ تو گھوم رہا، رکتا ہی نہیں. کیا ہوا؟ زمین خلا چلی گئی، زمین کی دیواریں ٹوٹ گئی. یہ قیامت. زمین، پہاڑ، درخت سب دھواں بن کے اڑ جائیں گے. کیا مطلب ہوا؟ دیواریں، چھت اور یہ آپ کو فرش سب. اگر ہم کسی وجہ سے اس ترچھے پن کو ختم کر دیں گے تو خلا میں پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم کسی صورت سے اس خلا کو توڑ دیں گے تو ہم آراف میں پہنچ جائیں گے. اگر ہم آراف کے بھی خلا کو توڑ دیں گے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے. ہم کسی بھی شے کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی چھو سکتے، نہ ہی محسوس کر سکتے جب تک جماعیت منجمد نہ ہو. اب بتاؤ اس کا مطلب؟ زمانہ منجمد نہ ہو. اس کا مطلب یہ کہ جب تک حواس کی تخلیق اس وقت نظر میں آتی ہے کہ زمان کا تعین کیا ہے. جب حواس، شعور ایک نقطے پر ٹھہر جائے، اور شعور ایک نقطے پر نہیں ٹھہرے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلا ایک بچہ ہے، اس کی آپ گنتی یاد کراتے ہیں 1 2 3 1 2 3. ان میں وقفے ہیں، وقفے. اب بچے کو آپ جا کے 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، وہ کتنے دن میں 1 2 3 کا مفہوم سمجھ لے گا؟ سمجھ لے گا. کوئی استاد ہیں جی نہیں سمجھے؟ کیوں 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 کیوں؟ اس کا جو شعور کا اسپیس ہے وہ کم ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے کو کسی شعر کا مطلب نہیں سمجھا سکتے، بڑے آدمی کو شعر کا مطلب سمجھا سکتے ہیں. بچے کیوں نہیں سمجھتا شعر کا مطلب؟ ہاں، اب اسے شعر دکھا دو، گاندھی گارڈن میں جا کے دکھا دو، کیا ہو گیا اس کے شعور کی؟ اب اس کو بیٹا شعور وہ گارڈن میں جو دیکھے تو نا. اب یہاں اسپیس کا قانون، اسپیس کیسے ہماری سمجھ میں اسپیس میں نہیں آ رہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں پکڑتا، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا. کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر؟ ایک سونگنے کی حص ہوتی ہے، سونگنے کی حص ہوتی ہے.
اگر سونگنے کی حس نہ ہو اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر سونگنے کی حس ہوگی گرو کرے گا، ڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جتنی ہماری لائف ہے، زندگی ہے، وہ اسٹیج بائی اسٹیج. اسٹیج مینس اسپیس. جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں کی زندگی کیا ہے وہ جانے، بچہ جانے. یہ وہ جانے جو وہاں کی دنیا سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن جب اس دنیا میں وہ آ گیا وہ یہاں کی اسپیس سے نہ واقف. اب سب سے پہلے وہ کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز سے مانوس ہوتا ہے؟ خوشبو سے. خوشبو سے. کیوں؟ کیوں؟ شعور تو ہے ہی نہیں ابھی یار. کیوں؟ کیوں؟ چلو قریب بات کہتی ہے. مطلب یہ کہ وہ ماں کو پہچانتا ہے. اگر اس کے اندر خوشبو کی حس موجود نہ ہو تو وہ ماں کو نہیں پہچانے گا. تو بیس کیا بنی؟ بیس کیا بنی؟ انسانی لائف کی، مادی زندگی کی بیس کیا بنی؟ کیا بنی؟ ہاں، شمع. شمع سونے کی. اب آپ نے سنا ہوگا نا بچہ ماں کو ماں کی خوشبو سے پہچانتا ہے. پتہ ہے نا، فوراً ماں کی خوشبو کو پہچانتا. اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ ماں بچوں کو خوشبو سے پہچانتی ہے. اور میں تو ماؤں کو ہی دیکھا ہے. اب تو ماشاء اللہ ساری مائیں بچے کو باقاعدہ سونگتی ہیں. تم دلاتی ہیں نا، یوں کرتی ہیں. کتے سونگتے ہیں، بلیاں اپنے بچوں کو سونگتی ہیں، گائے بھینسیں بکریاں اپنے بچوں کو سونگتی ہیں. کیوں؟ کیوں بھائی؟ فطرت کا اصول ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. کہ فطرت